الحسنى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں ذکر تھا سورہ الزمر میں انسان کا بیان کہ جب اس انسان کو تکلیف یا مصیبت آتی ہے ہر طرف اس کو اندھیرا لگتا ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی، کہیں سے کوئی کرن مل جائے اس کو، فریاد کرتا ہے مجھے اس مشکل سے میرے رب نکال۔ اللہ تعالی کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فرض نماز میں 5-7 منٹ لگاتا ہوگا، نفل میں گھنٹوں رو رہا ہے، فضل ہو جاتا ہے، انعامات مل جاتے ہیں، ادھر انعام ملے مصیبت ٹلی، بھول گیا، تکلیف بھی بھول گیا، رب کو بھی بھول گیا، اب یاد بھی نہیں کر رہا۔ امتحان آئے ہیں، نماز پڑھو، مارکس اچھے مل جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ مقدمہ بن گیا ہے، نماز پڑھو۔ بیماری آ گئی ہے، نماز پڑھو، وظیفہ پڑھو۔ ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں یا رب کے لیے پڑھتے ہیں؟ اے انسان، تو کوئی تجارت کر رہا ہے؟ رب تعالی کی عطا کے تجھ پر مہربانی کی تھی، تجھے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ہر وقت اس کی بندگی میں لگائے رکھنا تھا۔ کسی کے ہاں ملازم ہوں آپ، ادارہ یا ذاتی پرائیویٹ کمپنی یا کسی کے گھر پر یا بادشاہ کے پاس، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟ ذرا سی بھی چوک ہو گئی، نکال دیا جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا، کتنا ہمیں خوف رہتا ہے۔ ایک ایک لمحے اپنے آپ کو جانچتے پرکھتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے 4 پیسے ملتے ہیں۔ جیسے رب نے سب کچھ دیا ہے، اس کے لیے کیوں ایسا نہیں؟ آپ کا ملازم آپ کے گھر کا کوئی ڈیکوریشن پیس، کراکری، برتن کوئی توڑ دے، کیسے ڈانٹیں گے آپ اسے؟ ہو سکتا ہے تھپڑ بھی مار دیں آپ، ہو سکتا ہے زیادہ سزا دیں، نکال دیں۔ اس نے چھوٹا سا برتن توڑا ہے تو آپ کس طرح پیش آئے؟ آپ خود رب اور رسول کا حکم توڑ رہے ہیں، ان کی سنتیں توڑ رہے ہیں، پھر کیا امید رکھتے ہیں اپنے لیے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ انسان نے جس دن سے اپنی پہچان گم کی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، سوچئے ان انسانوں کو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، اولیاء، صلحاء، کیسے شان ملی تھی ان کو؟ وہ رب کے بندے بنے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تھے، آگ ہوا پانی مٹی پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ عبد الخالق، بہت مشہور ہستی، ان کے بارے میں بھی اور حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں،
شیر پر سواری کرتے تھے، ہاتھ میں سانپ کو کوڑے کی طرح رکھتے تھے۔ کسی نے کہا یہ دونوں انسان کے دشمن آپ کے متی فرما بردار کیسے ہو گئے؟ فرمایا میں رب کا کہنا مانتا ہوں، یہ میرا کہنا مانتے، میں اس کا فرما بردار، یہ میرے فرما بردار۔ سوچئے گا ہم لوگ تکلیف میں رب کے ساتھ کیسے اور خوشی میں کیسے، یہ بہت اہم بات تھی، میں نے آپ کو یہ پہنچانی تھی۔ اسی سورۃ الزمر میں اگلی آیت میں بھی اسی طرح کا بیان ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر انسان کا ذکر، آیت نمبر 49۔ بس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے تو کہنے لگتا ہے یہ نعمت مجھے دی گئی ہے میری وجہ سے، میری یعنی اپنا جیسے حق بتاتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا، اس کے لیے میرا رائٹ بنتا تھا، میں اس کے لائق تھا، قابل تھا، یہ میرے لیے تھی۔ لوگ نہیں جانتے کس غفلت میں ہے۔ ذاتی قابلیت اور مہارت کو اہم جاننے والوں، یہ ذات کس نے دی ہے، یہ قابلیت کس نے رکھی ہے؟ رب نہ چاہتا تو تمہارے ہاتھ پاؤں کام کرتے، ذہن تمہارا جی بہت بریلینٹ ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے، تو جو اتنی بات کر رہے ہو تو یہ تو بتاؤ یہ ذہن دیا کس نے ہے، اس میں صلاحیت دی کس نے ہے؟ سوچئے، غور کیجئے گا۔ آئیے اس کے بعد سورہ فصلت، جس کا ایک نام حامیم السجدہ بھی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، توجہ چاہیے۔ اس میں دو آیتیں 26، 49 اور 51 دونوں میں ذکر ہے، میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انسان غور کرے تو بہت ہی اس کے لیے آسان بھی ہے، سمجھنا بھی اور اس کو پہچاننا بھی۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا سنیے گا۔ جب یہ انسان دعائیں مانگنے لگتا ہے تو تھکتا ہی نہیں، ساری ساری رات مانگ لے گا، فہرست طویل ہوتی جائے گی، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی ہو جائے، یا اللہ یوں بھی ہو جائے، ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ اپنے لیے بھی یہ کرے گا، پھر دوسروں کے لیے بھی، جو چاہے گا، اور ذرا سی تکلیف آئے گی تو اس رب کی رحمت کو بھی یاد نہیں کرے گا، بالکل مایوس ہو کر ہمت ہار دیتا ہے، اسے یوں لگتا ہے اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ خودکشی کرنے والے، یہ چھلانگے لگا دینے والے، ان کو سوچنا چاہیے۔ انسان، اور مسلمان کا تو ایمان اس کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن انسان کو بھی بتایا گیا ہے انسان ذرا سوچ، تیرے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں، ذرا سی تکلیف آئی ہے تو ہمت ہار گیا ہے۔ یعنی تجھے جتنا حوصلہ دیا گیا ہے، جتنا تجھے اندر صلاحیت دی گئی ہے، وہ کہاں گئی ساری کی ساری؟ تو اے انسان اپنی اس کیفیت پر قابو پا اور اپنے آپ کو پہچان۔ اسی حوالے سے اگلی آیت میں بھی یہی ذکر، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، یہ آیت نمبر 51 ہے، حامیم السجدہ، جس کو فصلت بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا رخ۔ پہلے دعائیں کرتا تھکتا نہیں ہے، تکلیف آتی ہے ہمت ہار جاتا ہے، اور اب یہاں
کہ جب نوازا جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں کہ میں شکر میں پڑا رہوں. مجھے اگر کوئی ایک نعمت زیادہ ملی ہے میں زیادہ شکر کروں بجائے اس کے کہ میں شکایت کروں. میں شکر کروں. وہاں شکایت ہوتی ہے. اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دعائیں کرتا ہے. یعنی مشکل میں یاد کرتا ہے, خوشی میں یاد نہیں کرتا. یہ انسان. اب آپ پہچانیے, دونوں کیفیتیں ہیں انسان کے حوالے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام فرمائی, لوگوں کو دعوت دی, وہ داعی اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا سلوک کرتے تھے, لوگ کس قوم میں کیسے لوگوں میں تھے, انہوں نے کیا کیا سلوک کیا. میں اگر پوری بات سناؤں شاید وقت کی کمی اس کو پورا نہ کرنے دے. مسلمانوں سے دہشت گردی ہوئی, مسلمان ستم کا نشانہ بنے, ان کو ان کے گھروں میں نہیں رہنے دیا گیا, ان کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑے گئے. ان مسلمانوں کا کردار بھی دیکھیں اور دوسری طرف کافروں کا. یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, دونوں کے کردار پہچانیے اور ایمان والے کی شان دیکھیے. ایمان والا خوشی میں غمی میں کسی حال میں رب کا ذکر نہیں چھوڑتا, اس کی یاد نہیں چھوڑتا. اور دوسرے ضرورت کے تحت, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. آئیے اس سے آگے بیان ہے سورۃ الشورى میں, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ انسان کی پہچان قرآن میں طرح طرح سے ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنایا. ان علیک الا البلاغ, آپ پر یہی ہے کہ آپ پہنچا دیں. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا, اور جب ہم مزہ چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے, اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے. بے شک انسان بڑا ناشکرا. اس آیت میں بھی 2 مرتبہ انسان کا لفظ, اور ٹائم آج کی نشست کا پورا ہو گیا. اس کا بیان آئندہ نشست میں کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.